الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وآدم برہانہ وآدم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور النور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے قصاں
قائد المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بے حد فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خصوصاً رب کائنات جل شانہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج 25 دسمبر ہے اور اس حوالہ سے آج معاشرے کے اندر کافی گہما گہمی نظر آ رہی ہے۔ کچھ پاکستانی قوم کے جو افراد ہیں وہ اپنے قائد کی نسبت سے اس دن کو منا کر اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام آپ کی نسبت سے اس دن کو منا کے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اس ملک کا لیڈر ہے، اور ایک وہ ہیں جن کو اللہ تعالی جل شانہ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ سرفراز فرما کے دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور جنہوں نے آتے ہی بچپن کے اندر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اور اپنے دور کے اندر ان لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا راستہ اور ہدایت کا نور لے کے آئے، اور پھر اللہ تعالی جل شانہ کی مرضی سے وہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت وہ دوبارہ دنیا پر نزول کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہوگی، اور ہر بندہ مومن مسلمان کا اس پر عقیدہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ حضور علیہ السلام کی امت کے اندر داخل ہوں گے، نہ کہ نبوت کا آ کے دوبارہ اعلان کریں گے۔ اور اللہ تعالی جل شانہ ان کی وجہ سے دجال کو ختم فرمائے گا، اور پوری دنیا میں ایک مرتبہ دوبارہ پھر اللہ تعالی اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ بہرحال آج کچھ لوگ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی محبت کے اندر انہوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ چونکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں جن کو قرآن کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ بغیر باپ کے دنیا کے اندر آئے، ماں ہے لیکن باپ نہیں ہے۔ جب حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ بی بی جان آپ کا نکاح نہیں ہوا تو یہ بچہ کیسے آ گیا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا جب قوم سوال کرے تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، پھر آگے اللہ جانے یہ بچہ جانے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو حکم ہوا کہ اے عیسیٰ ان لوگوں سے فرما دیجئے، فرمایا قال انی عبد اللہ،
میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے کتاب حکمت عطا فرمائی ہے اور اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. تو کچھ لوگوں نے اس بات کو جو ہے وہ اپنی عقل پر تولنا چاہا اور اس بنا پہ آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، چونکہ آپ کے والد محترم نہیں ہیں. اس بات پہ آج بھی مناظرے ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے دور کے اندر بھی مناظرہ ہوا اور حضور علیہ السلام نے خود ان کے ساتھ مبالغہ کے لیے ان کو کہا گیا. تو اس دور کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے جو ان کے سامنے جو سب سے جامع جو دلیل رکھی تھی وہ کیا تھی؟ فرمایا یہ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ بغیر باپ کے آئے ہیں، ان کی ماں ہے، لیکن آدم صفی اللہ وہ ہے جن کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. جو رب بغیر باپ اور ماں کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما سکتا ہے، وہ رب بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو پیدا بھی فرما سکتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکالا اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ایمان سے خارج ہو گئے. سرکار علیہ السلام کے دور کے اندر بھی جب حضور علیہ السلام نے ان کو یہ دلیلیں پیش کی تو انہوں نے رد کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بے ایمان کے بے ایمان رہے. آج بھی وہ نسل چلتی آ رہی ہے. آج کے دن اپنی عقیدت محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اگر وہ غیر مسلم ہو کے ہدایت سے محروم ہو کے اللہ کے نبی کی یاد منا سکتے ہیں تو اللہ کے فضل سے اللہ نے تو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ روح اللہ کا دن منائے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی عظمت کو بیان کریں، تو ان سے زیادہ حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے ایمان کو بھی مانتے ہیں. مسجد اقصیٰ کے اندر تمام نبی موجود ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہیں، لیکن امام کون بنا؟ امام الانبیاء، ہمارے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام. تو گویا کہ جو بندہ آج کے دور کے اندر حضرت عیسیٰ روح اللہ کی عظمت کو مانتا نہیں ہے وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. اور لیکن فرمایا جو بندہ ہمارے محبوب کو بھی نہیں مانتا وہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. آج کچھ لوگ ایسے ہیں اپنی جماعتوں کے اندر، اپنے اجتماعات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا جو بندہ مسلمان ہو کر نہیں مانتا وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے. بے شک ہم بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی ایک نبی کی کسی ایک خوبی کا بھی انکار کر دے وہ بندہ مومن رہتا ہی نہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو ہمارے نبی کو نہیں مانتا وہ بندہ بھی ایمان والا نہیں ہوتا. تو خالی حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بات نہ کرے. حضرت عیسیٰ روح اللہ جن کی طلب کرتے رہے، جن کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ مولا اپنے محبوب کا مجھے امتی بنا دے، پھر اس محبوب کی تو بات کرو نا کہ جس کا کلمہ پڑھنے سے ہر بندہ مومن ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھے آج کے دور کے اندر کوئی بندہ میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کے وہ بندہ ایمان والا نہیں ہوتا تھا. اور جو بندہ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو چھوڑ دے وہ بندہ بھی ایمان والا نہیں ہوتا ہے. فرمایا ایمان تب ملتا ہے جب بندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی وہ مقتدی بنے حضرت عیسیٰ روح اللہ سے لے کے آخر تک حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی نبی میرے محبوب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مسجد اقصیٰ کے اندر جب تک سب کی عظمت کو بندہ ماننا نہیں رہتا وہ بندہ ایمان والا ہو نہیں سکتا ہے. تو گویا کہ تمام نبیوں کی عظمت و شان کو ماننا یہ ہر بندہ مومن کے لیے لازم ہے. کسی ایک کا بھی انکار کیا تو وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے اور لوگوں نے آپ کے معجزات، آپ کے کمالات کو دیکھ کے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. آپ کی خوبیاں دیکھی اور یہ خیال کیا کہ جس بندے کے اندر اتنی خوبیاں ہیں وہ ٹھوکر لگائے تو مردہ زندہ ہو جائے. گھر سے جو کھا کے آئے
وہ اللہ کا نبی وہ ساری چیزیں بتا دے، کیا کھا کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو، وہ غیب کی خبریں دینے والا جو ہے، یقیناً یہ تو پھر کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ یا رب ہے یا رب کا بیٹا ہے۔ اب یہ کچھ لوگوں کا یہ تصور تھا جس بنا پہ ایمان نصیب نہ ہوا، اور یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی محبت کے اندر یہ سب کچھ ہوا۔ محبت بھی ایسی ہونی چاہیے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ ہاں، ایسی محبت اگر ہو کہ جس سے شریعت کا دامن چھوٹ جائے اور وہ بندہ جو ہے وہ اس محبت سے اوور جب ہو جاتا ہے تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بندہ کوئی نہ کوئی جملہ ایسا زبان سے کہہ دیتا ہے جو رب کو ناپسند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اس دور کے اندر جنہوں نے مانا وہ بندے ایمان والے ہوئے، ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، ان کو بے ایمان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ چونکہ اس وقت جو رسالت لے کے آئے، جو آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت جنہوں نے آپ کو حقیقی معنوں میں نبی مان لیا وہ بندے مومن ہوئے۔ لیکن آج کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ اسی طریقے سے مانے اور پھر ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، پھر بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مان کے پھر ہمارے نبی کا کلمہ پڑھے تو وہ بندہ ایمان والا ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام اس لحاظ سے ان کا تہوار منانا، ان کا میلاد منانا، سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں، ان کی آمد کا چرچا کرنا، ان کے اوصاف، ان کے کمالات کو بیان کرنا، ان کی خوبیوں کو بیان کرنا، یہ حقیقی معنوں میں جو بندے مومنین ہیں یہ ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ چونکہ تمام نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کے امام کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج چونکہ میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن رات میں نے اچانک بس توجہ ہوئی تو پتہ چلا گیا تو صبح تو 25 تاریخ ہے تو لوگ اس دن کو بڑے اہتمام سے مناتے ہیں۔ تو کچھ ہماری حکومت بھی آج جو ہے وہ بڑے چکروں میں بہرحال ہے کہ اس دن کو بڑا ایک پروٹوکول دیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور ان کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے جگہ جگہ اشتہارات، فلیکس اور ٹی وی پروگرام کیے جا رہے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ہم ان کو راضی کرتے ہیں جن کو راضی کرنے سے بندے کی بیڑی بن جاتی ہے۔ تو ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بڑی شان کے مالک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ تمام شانیں، تمام کمالات جس نور مجسم کے اندر جمع کر کے دنیا کے اندر پیدا فرمایا وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بے انتہا کمالات سے نوازا، اور جو خوبیاں، جو کمالات رب تعالیٰ جل شانہ نے تمام نبیوں کو عطا کی وہ ساری، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو وہ خوبیاں عطا فرمائی۔ اب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام آپ کا جشن ولادت منانا، آپ کی آمد کی خوشیاں کرنا، یہ یقیناً مومنین کا حق ہے اور ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اکثریت یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا تو ذکر ہوتا ہے، لیکن دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا چیدہ مقام کے کہیں کہیں ذکر پایا جاتا ہے، کہیں کہیں ذکر کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کم و بیش 26 نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں وہ ان کا جو ذکر ملتا ہے گنتی کے اعتبار سے وہ احادیث کی کتب کے اندر ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید کی کچھ آیات جب نازل فرمائی تو آج کے دور کے اندر کچھ لوگوں نے اس کا مطلب جو ہے وہ غلط نکالا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بندے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے۔ ایک ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، غیر تو کئی مانتے ہیں نا، تو ہم بھی مانتے ہیں، تو اب دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟
اب دونوں میں جو فرق ہے وہ دو اعتبار سے ہے. جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ کا مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو شفا عطا کرنا، گھر سے جو بندہ کھا کے اس کا بتا دینا، اور جو بندہ مریض آتا ہے، جو آنکھوں سے اندھا ہے، اس کو آنکھیں عطا کر دینا، یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے 4 خاص معجزات تھے. ان سب کو وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں. اب فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی اہل کتاب ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں. تو فرق اس میں کیا ہے؟ فرق اس میں 2 طرح سے ہے. ایک رسالت کے اعتبار سے فرق ہے، اور ایک جو ہے وہ ربوبیت کے اعتبار سے فرق ہے. رسالت کے اعتبار سے اس طریقے سے کہ خالق کائنات جل شانہ نے جس طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ کو نبوت جو ملی اور ان کو جو کمالات نصیب کیے گئے، جو ان کو کمالات عطا کیے گئے، وہ تمام کمالات کی وجہ سے کچھ لوگ گمراہ ہوئے. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی ایسے کمالات عطا کیے گئے، لیکن ساتھ ہی رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن نازل کر دیا، اس وجہ سے کہ ان کے کمالات دیکھ کے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے لوگ گمراہ ہوئے اور رب کا بیٹا قرار دے دیا. اور جب میرے محبوب کی باری آئی تو ساتھ ہی قرآن نازل کر دیا، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. فرمایا کہ محبوب علیہ السلام ان سے فرما دیجئے میں تو تمہاری طرح بظاہر جو ہے ایک بشر ہوں. یعنی کہ آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات دیکھ کے کوئی بندہ یہ نہ خیال کرے جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں عقیدہ نظریہ بن گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو فرمایا کہ آپ کے بارے میں بھی ایسا نظریہ نہ بن جائے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر فرمایا اے محبوب علیہ السلام قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں بظاہر تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن کیا ہے کہ میرے پر رب تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے. اس لیے جناب علی خالق کائنات جل شانہ نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو وہ کمالات، وہ خوبیاں عطا فرمائی جو خوبیاں رب تعالیٰ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ جناب علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ روح اللہ کو وہ کمال، وہ خوبی عطا فرمائی کہ بندہ دنیا سے انتقال کر جائے، بندہ دنیا سے وصال فرما جائے، وہ ٹھوکر مارے بندہ زندہ ہو جائے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کا یہ بڑا کمال ہے، بڑا موقع ہے. لیکن حضرت محترم ذرا توجہ فرمانا، حضرت عیسیٰ روح اللہ اس بندے کو زندہ کرتے ہیں جس کے اندر پہلے جان ہے، جس کے اندر پہلے روح تھی. وہ روح جب نکالی گئی، حضرت ملک الموت آئے، بندے کی روح قبض کر لی گئی، بندہ انتقال کر کے دنیا سے چلا گیا. یعنی کہ وہ بندہ جو جس کے اندر جسم کے اندر پہلے جان تھی، پہلے روح اس کے اندر تھی، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اس بندے کو ٹھوکر لگائی، وہ بندہ دوبارہ زندہ ہو گیا. یہ بڑا کمال ہے. اللہ نے بڑی جناب علی، اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی. آج کی سائنس جناب علی بڑی ترقی کر چکی، کوئی بندہ مرے ہوئے بندے کو کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ زندہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے. اللہ کا نبی جس سے چاہے اس کو زندگی عطا فرمائے. یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا معجزہ دیکھ کے بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے، بڑے بڑے لوگ جو ہے ایمان سے خالی ہو گئے، بڑے بڑے لوگ جو ہے ان کا عقیدہ جو ہے وہ باطل ہو گیا. جب اس طرح کے حالات پیدا ہوئے تو خالق کائنات جل شانہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو وہ مقام، وہ مرتبے عطا فرمائے کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. میرے محبوب کی تو وہ شان ہے کہ ابو جہل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آئے، بند ہاتھ کے اندر کنکریاں ہیں، وہ کنکریاں جس کے اندر نہ جان ہے، نہ جس کے اندر طاقت ہے، نہ بولنے کی طاقت، نہ سننے کی طاقت، نہ دیکھنے کی طاقت، نہ سمجھنے کی طاقت، نہ پہچاننے کی طاقت. وہ بے جان پتھر، وہ بے جان کنکریاں ایک دشمن مصطفیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے. اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کے کہتا ہے، اے ابو جہل کہنے والا کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں ذرا میرے بند ہاتھ کے اندر کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت
اے محمد بتائیں ذرا میرے بد ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ اگر آپ بتا دیں تو میں آپ کی غلامی اختیار کر لوں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ابو جہل تو جاہلوں کا باپ ہے، تجھے نہیں پتا رب نے مجھے کتنی شانیں عطا فرمائی، تجھے نہیں پتا رب نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا، تجھے نہیں پتا رب نے مجھے کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا اے ابو جہل میں کہوں تو پھر تجھے شک ہو جائے گا، اگر یہ تیرے ہاتھ کے اندر جو چیز جو تو لے کے آیا اگر یہ بتا دے میں کون ہوں تو پھر کیسی بات ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے اشارہ کیا ابو جہل کے بند ہاتھوں کے اندر وہ کنکریاں جس کے اندر نہ جان، نہ دیکھنے کی طاقت، نہ بولنے کی طاقت، نہ سمجھنے کی طاقت، نہ پہچاننے کی طاقت، نہ سننے کی طاقت، وہ دشمن کے ہاتھوں کے اندر بند ہیں۔ اب اس کو کیا پتا باہر کون ہے، لیکن اشارہ میرے مصطفیٰ کا ہوا، سارے پردے ختم ہو گئے۔ جناب جس کو بولنے کی طاقت نہیں تھی رب نے بولنے کی طاقت عطا فرما دی، جس کو سمجھنے کی طاقت نہیں تھی اللہ نے سمجھنے کی طاقت عطا فرما دی۔ وہ بیچار پتھر میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہوا، ابو جہل کے ہاتھوں کنکرے میں کرنا پڑا، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو فرمایا اے لوگو جب میرا مصطفیٰ ایسے ایسے کمالات تمہیں دکھائے گا، جب میرا محبوب علیہ السلام ایسے ایسے معجزات دکھائے گا، ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس کے دل کے اندر خیال آئے حضرت عیسیٰ روح اللہ بے جانا، حضرت عیسیٰ روح اللہ مردوں کو زندہ کرنے والے ان کا بڑا کمال ہے۔ فرمایا بے شک بڑا کمال ہے، لیکن فرمایا میں نے اپنے مصطفیٰ کو اتنے کمالات عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ روح اللہ اس کو جان عطا فرمائے جس کے اندر ہم نے پہلے جان عطا فرمائی، وہ گئی ہوئی روح کو پلٹا دے، بڑا کمال ہے۔ لیکن میرا مصطفیٰ کا کمال یہ ہے جس کے اندر جان نہ اس کے اندر جان عطا فرما دیتے ہیں۔ تو خطرہ یہ تھا اب کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے وہ رب کے بیٹے یہ رب ہی آ گیا، تو خطرہ اس بات کا تھا۔ تو فرمایا اے محبوب ان سے فرما دیجئے یا اللہ کیا فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے محبوب علیہ السلام ان لوگوں سے فرما دیجئے میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، بات سمجھ گئی، میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن اللہ کی وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے۔ فرمایا میرا بھی وہی خدا ہے جو تمہارا خدا ہے، میرا تمہارا خدا ایک ہی ہے، وہی خدا جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کو طاقت عطا فرمانے والا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو معجزات عطا فرمانے والا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو کمالات عطا فرمانے والا۔ فرمایا وہ رب جس نے سارے کمالات حضرت عیسیٰ روح اللہ کو عطا فرمائے، فرمایا وہی رب میرا بھی ہے، وہی رب تمہارا بھی ہے۔ انما الہکم الہ واحد۔ تو فرمایا جس رب نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو یہ کمالات عطا فرمائے اسی رب نے فرمایا مجھے بھی کمالات عطا فرمائے۔ فرق اتنا ہے وہ گئی ہوئی روح کو لوٹا دیتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ جس کے اندر روح نہ محمد مصطفیٰ اس کے اندر روح پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے نا اب خطرہ تھا کوئی رب ہی نہ کہہ دے، تو فرمایا کہ معبود کو کہہ دو ان کو انما انا بشر مثلکم۔ اب لوگوں نے یہاں پہ غلط معنی نکال لیا کہ نعوذ باللہ نبی ہماری مثل بشر۔ دیکھو قرآن کہتا ہے یہ سو رب نے کہہ دیا تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں؟ رب نے کہا ہے نا، رب نے یہ تو نہیں کہا تم بھی کہو۔ دیکھو قرآن پاک کے اندر یا رب تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب کو بشر کہا، یا محبوب علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو بشر کہا، یا شیطان نے میرے مصطفیٰ کو بشر کہا، یا رب نے کہا یا مصطفیٰ نے خود کہا اپنے آپ کو، یا شیطان نے کہا کہ آپ بشر ہیں، اور چوتھا کوئی نہیں تھا۔ تو وہ جڑا نام ہے جنہوں سمجھنا لگے آپ کو رب تو ہو نہیں نہ سکتا، کوئی بندہ محبوب بھی نہیں ہو سکتا،
کوئی محمد بھی نہیں ہو سکتا. کیا اپنے آپ کو بشر کے حضور کو بشر کہا جائے؟ تو اب کون ہو سکتا ہے بشر؟ تو گویا کہ یہ بشر کہنا اس کے اندر حکمت تھی. اب دیکھو آج کی حکومت سے جو پہلے حکومت تھی اس میں ایک حاکم تھے، ایک حکمران تھے جو اپنے آپ کو کہتے تھے خادم اعلیٰ پنجاب. اب میں نام کا جو آپ سمجھ گئے خادم پنجاب. اب خادم تو وہ ہوتا ہے جیسے ایک بندہ صفائی کرنے والا ہے جناب، ایک وہ گھر کا ہمارا ہے جس کو ہم ملازم کہتے ہیں. تو وہ اپنے پنجاب کا گورنر ہو کے اپنے آپ کو خادم کہہ رہا ہے، تو وہ اپنا ایک عارضی دکھا رہا ہے. یہ اس کے منہ سے تو بات جچتی ہے، لیکن اگر اسی کا جو ماتحت ہے، اسی کا جو ملازم ہے وہ کہ جناب خادم صاحب آ گئے تو پھر نوکریوں میں گیا جی نا، مطلب کہ نقصان ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ کوئی بڑا اپنے آپ کو عارضی کے طور پہ یہ کہتے ہیں جناب میں آپ کا خادم، میں آپ کا جناب نوکر، آپ مجھے حکم عطا فرمائیں. حقیقت میں وہ منصب کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اگر اپنے آپ کو بشر کہا تو اس میں 100 حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہزاروں حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تم بھی بشر کہو. یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں تم بھی میرے مصطفیٰ کو بشر کہو. لیکن جب اس طرح کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن نازل فرما دیا. چونکہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش میں کروں گا کہ قرآن سے باہر نہ جاؤں، تاکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ جو ہے قرآن سے جب ثابت ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقیدہ عطا فرمایا وہ قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر سچا عقیدہ ہے. خالق کائنات جل شانہ نے 18ویں سپارے کے اندر سورۃ النور میرے محبوب علیہ السلام کی خوبیاں اور آپ کے کمالات کو بیان کرتے ہوئے جب جناب علی لوگوں کے حالات کو دیکھا کہ لوگ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کے کہیں یہ نہ کہتے کہ یہ بھی بشر ہے، جیسے میرے مصطفیٰ نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. میرے محبوب علیہ السلام نے رب کائنات جل شانہ نے قرآن کو نازل فرما دیا، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول. میرے محبوب علیہ السلام خالق کائنات جل شانہ کا حکم ہو گیا، فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو ارشاد فرما دیجیے، فرمایا جب میرے مصطفیٰ کو مخاطب کرنا ہو، میرے مصطفیٰ سے کلام کرنا ہو، میرے مصطفیٰ سے باتیں کرنی ہو، میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا ہو تو فرمایا میرے مصطفیٰ کا نام تک اپنی زبان پہ نہیں لے کے آنا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. فرمایا ایسے میرے مصطفیٰ کو مت پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ہم ایک دوسرے کو اوے کوئے کر کے بھی پکار لیتے ہیں، نام لے کے بھی مخاطب کر لیتے ہیں. اس کو جناب علی پنجابی کے اندر بڑی بات مرتبہ بدتمیزی سے بھی کلام کیا جاتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام کا جب ذکر ہوا تو رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، فرمایا میرے مصطفیٰ کو ایسے مت بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. یا اللہ پھر کیسے بلائے؟ خالق کائنات جل شانہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. یہ رب کی بولی، فرمایا یاسین میں رب ہو کے اپنے مصطفیٰ کو القاب کے ساتھ پکار رہا ہوں. خالق کائنات جل شانہ فرماتا والضحیٰ واللیل اذا سجی. یہ میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ یہ میرے رب کا پیار ہے. ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے جب میرے محبوب کا ذکر کرنا اپنی مثل نہیں سمجھنا، اپنے جیسا نہیں سمجھنا. میرے محبوب علیہ السلام کا جب ذکر کرنا ہے، جب نام لینا فرمایا یا ایھا النبی. ہم سلام پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. بڑے بڑے لوگوں کو جناب علی پیٹ میں مروڑ پھرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے جناب علی مزاج خراب ہو جاتے ہیں، دماغ خراب ہو جاتے ہیں جناب علی، ان کے ایمان کی شمع بند ہو جاتی ہے. ادھر سنی جب یا رسول اللہ کا نام آتا ہے خود میں خطرہ سے آواز آتی ہے، فرمایا ربی حب لی امتی، اے رب میرے امتی کی خیر فرما. تو جانے کے بعد
نافذ نہ ہوا. سرکار علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے اس بندے کا جناب ایمان روشن ہو جاتا ہے, چہرے کھل جاتے ہیں, زبان میں مرحبا یا مصطفیٰ کے ترانے شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دل کے اندر ایمان روشن ہے. یہ ایمان روشن نہ ہوتا تو پھر بندہ کہتا دیکھو جی قرآن ہے, یہ دیکھو 16واں سپارہ ہے سورہ کہف کا آخری آیت ہے, خود پڑھ کے دیکھ لو. رب نے کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم, تے تسی ایویں کہندے کہی جاندے نبی نور ہے, تے میں کہا اتری دے کوئی نہیں پڑھا قد جاءکم من اللہ نور. سبحان اللہ. اب میں ذرا سا جو اصل یہ ماحول اصل میں میرے سامنے ذرا نیا نیا ہے, میں پہلے ذرا زیادہ اوور گفتگو کرتا تھا تو بڑی میں محتاط انداز میں گفتگو کر رہا ہوں. تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. فرمایا تحقیق ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک نور اور روشن کتاب. سبحان اللہ. تو نور سے مراد یہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو ظاہری طور پہ بشر ضرور بنا کے بھیجا ہے, لیکن یہ نہیں کہا گیا لوگوں تم بھی بشر کو ہو. یہ بات سمجھنے والی ہے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بھی بشر کو ہو, لیکن فرمایا جب میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا ہو, دیکھو یار کتنا محتاج جملہ ہے. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا. فرمایا میرے محبوب کا ذکر کرنے لگو تو میرے محبوب کا نام بھی ایسے نہیں لینا جیسے تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو. جس کا نام لیتے وقت بھی رب حکم دے رہے. فرمایا ایسے نہیں بلانا جیسے میرا نام تنویر ہے جناب وہ غلام مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہمارے صدر صاحب ہے مسجد کے, ایک دوسرے کو ایسے بلاتے ہیں نا. تو فرمایا میرے محبوب کو محمد کیا کہ نہیں بلکہ یہ بھی بے ادبی ہے. بعد میں ہم کہتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے, لیکن فرمایا پھر کیسے بلائے؟ فرمایا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی. تو گویا کہ پکارو ایسے کہ جس کے اندر ادب ہی ادب نظر آئے, جس کے اندر محبت ہی محبت نظر آئے. تو فرمایا حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بڑی شان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اس سے بڑھ کے شان عطا فرمائی. تو یہ آج چونکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا تہوار بڑے جوش و خروش سے وہ دوسرے تو چلو منا ہی رہے ہیں, افسوس والی بات ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جناب ہم آپ کی خوشی میں برابر کے شریک ہیں, میلاد کی خوشیوں میں تو شریک نہیں ہوتے. میلاد کی خوشیوں میں آگے اعتراضات اور پھر جناب پابندیاں, جناب کرونا آ جائے گا تو مسجدیں بند کر دو, جناب محفلیں نہیں ہوگی تو اجتماع نہیں ہوگے. تو میں کہوں کرونا کونا کوئی نہیں آتا پیا. بات تو ہے نا. اب بات ہم بھی کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہمیں ہمارے بچوں کو خصوصاً سمجھ ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم کس ڈگر میں چل رہے ہیں, جن کو ہم نے خود جو ہے وہ منتخب کر کے اپنے سرب مسلط کر لیے. دیکھو آج کہاں جا رہے ہیں. تو جو ہماری وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں تو ہماری گواہی کی وجہ سے پہنچے, تو پھر جو وہ کر رہے ہیں اس کا حصہ کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا. میری بات سمجھ گئے نا. جس نے گواہی دی کہ جناب یہ بندہ قاتل ہے, اگر سچی گواہی تو ٹھیک ہے وہ بندہ سچ بول رہا ہے, لیکن اگر جھوٹی گواہی دی تو وہ تو چلو مجرم بن گیا بظاہر. تو جس نے گواہی دی بولو وہ بھی مجرم. تو یہ جو پرچیاں ڈالتے ہیں نا 5 سال کے بعد, یہ گواہی ہوتی ہے. ہم اس کو مانتے ہیں, یہ ہمارا لیڈر ہے, ہم اس کو پسند کرتے ہیں. جناب اس کا فیل ہمارا فیل, اس کا اچھا ہمارا اچھا, اس کا برا نہیں ہوتا ہی برا نہیں ہوتا ہی. ساڈا کیوں جناب, ساڈا کی قصور ہے؟ پیسے ہو کھان تے ساڈا کی قصور؟ نہ گواہی تسی دتی. ہاں گل سمجھ آئی. جڑا بندہ جن کی گواہی دے گا وہ بندہ برابر کا مجرم ہے. اس کر کے آج دیکھو کہ آج جن کو ہم نے خود مسلط کیا اپنے اوپر, آج وہ غیر مسلموں کے ساتھ کھڑے اور ان کا جشن منانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. چند ٹگوں کی خاطر, چند پرچیوں کی خاطر اپنے ایمان داؤ پہ لگا دیے. اور یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اس رعایا کی وجہ سے ہوا. اگر یہ رعایا سمجھ جاتی کہ جب اتنے سالوں سے ان لوگوں نے ہماری خیر نہیں منائی تو اب کیسے خیر منا سکتے. تو اس لیے آج اپنے وہ سابقہ عمل سے توبہ کی جائے, اور آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے وہ اس لحاظ سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ یا اللہ پہلے جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی. اب جو ہے ہم جہاں پر بھی حضور کے غلام کھڑے ہوں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گے کیا ملنا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ دنیا کے اندر جس کے ساتھ نسبت رکھتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جڑا بندہ سائیاں نہ کھولے ہوئے جاتے پھر سائیاں نہ آئی.
تے جڑا بندہ حضور دے غلاماں نال کھلوے گا سبحان اللہ ہن تہاڈی مرضی ہے کو ہیں اے نہ ویکھو کہ جتے گا تے ہارے گا جیت ہار آخرت چ ہونی ہے کسی نوں شک ہوے تے پیچھے جنازہ ہویا لوگے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تسی اپنے ایمان کو پوچھو کون جیتے تے کون ہاریا سبحان اللہ ہیں اور نواشی دی ماں دا جنازہ ہویا تے چند بندے سن تے دعویٰ کیتا جناب ہم یہ ریکارڈ توڑ دیں گے جناب جنازے سے بڑھ کے ہم بندے اکٹھے کریں گے یہ منہ تے مسور دی گل گل کرنا مقصد ہے کہ یہ تسی دیکھو دنیا تے رب تعالی نے دکھا دیتا ہے جڑا بندہ سچا ہوتا ہے جڑا حضور دا عاشق ہوتا ہے پھر اللہ تعالی نے عزت عطا فرماتا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین عزت صرف اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے تے رسول دے غلاماں واسطے اور کسی واسطے نہیں جڑا بندہ میرے محبوب دا در چھڑ کے کسی اور در تے چلا گیا اللہ تعالی نے اونوں جڑا دنیا تو بھی رسوا کیتا تے آخرت دے اندر جڑی رسوائی ہوئی او تے پھر اپنی جگہ تے نا لیکن فرمایا دنیا دے اندر ساڈے کول وقت ہے اس کر کے جڑا ہے کوشش کرو کہ اج جڑا اپنے سابقہ عمل تو توبہ کیتی جاوے تے حضور دے غلاماں نال کھڑے ہوتا جاوے اللہ تعالی سب نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی